اور شہر استقلال ہونے کا دورہ اعزاز حاصل ہے۔ میں شاد مرک صاحبہ کو اہل خانہ سمیت زرخیز دھرتی پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان من، بات ہو رہی تھی شاعری کی، بات ہو رہی تھی من کی، ذکر ہو رہا تھا ان کیفیات کا۔ تو کسی دل جلے نے کہا تھا کہ اگر کوئی پیاسا کسی صحرا میں پیاس کی شدت سے دم توڑ جائے تو افسوس تو ضرور ہوگا کہ ایک جان ضائع ہوئی، حیرانگی نہیں ہوگی، کیونکہ صحرا پانی کی نعمت سے محروم ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شجر موسم خزاں میں برگ و بار سے محروم ہو تو اس پہ کوئی مغز ماری کی ضرورت نہیں، کیونکہ خزاں میں شجر پہ پتے نہیں ہوتے۔ میٹنگ بٹھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رات کے وقت اندھیرا ہوا کرتا ہے۔ افسوس تو تب ہوگا جب کوئی پیاسا کسی دریا کے کنارے پیاس کی شدت سے دم توڑ جائے۔ کوئی شجر موسم بہار میں برگ و بار سے محروم ہو تو پھر مغز ماری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کوئی گھر دن کے اجالے میں ظلمت کرنے کا شکار ہو جان کشمیری صاحب تو پھر سوچنا پڑے گا۔ تو اس لیے آپ اس شہر میں آئے ہیں جو شہر علامہ اقبال حکیم الامت کا شہر ہے، جس نے کہا تھا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی بری صورت فولاد، اور شاہی کبھی پرواز سے جھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ استاد۔ آپ کو میں ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے شہر میں استقبال آپ کا کر رہا ہوں، میں مولوی میر حسن استاد محترم شمس العلماء کے شہر میں آپ کا استقبال کر رہا ہوں، میں اس شہر میں آپ کا استقبال کر رہا ہوں جس میں اس دھرتی نے ہاکی کے میدان میں ظہیر عباس دیا، جس دھرتی نے اس سیالکوٹ کے اندر شعیب ملک دیا، جس نے ہاکی کے میدان میں شہناز شیخ دیا، اس دھرتی کے اس زرخیز دھرتی پہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور اس بات کی بھی ضرورت ہے جو کہ میرے ایکس منسٹر صاحب فرما گئے کہ وطن عزیز کی حالت کے بارے میں، تو مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے جب حکیم محمد سعید نے تقسیم پاکستان کے وقت پاکستان ہجرت کرنے کا پروگرام بنایا، تو ان کے بھائی نے کہا کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، تو حکیم سعید نے کہا میرا مسئلہ کوئی اور ہے، جیسے شاہد زکی کا مسئلہ ڈلوان نہیں، چڑھاوا نہیں، ڈلوان ہے، تو اسی طرح حکیم سعید نے کہا میرا مسئلہ کوئی اور ہے۔ انہوں نے کہا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو حکیم سعید نے فرمایا میں پاکستان کو مدینہ سمجھتا ہوں اور ہندوستان کو کربلا سمجھتا ہوں، تو مجھے جانے دو۔ حکیم سعید پاکستان آ گیا، اس کا بھائی ہندوستان میں رہ گیا، تو کچھ عرصے کے بعد وقت کا پہیہ چلتا رہا، پلوں کے نیچے سے پانی گزرتا رہا، تو صدا آئی، آواز آئی کہ حکیم محمد سعید کو کراچی کی شاہراہ میں شہید کر دیا گیا۔ تو پھر اس وقت دل کی تاریں ہلی، اس کے بھائی نے تصورات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں حکیم سعید کو ہندوستان سے خط لکھا اور اس کو کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا پاکستان مت جاؤ، تم نے کہا تھا میں پاکستان کو مدینہ سمجھتا ہوں اور ہندوستان کو کربلا سمجھتا ہوں، میرے بھائی حکیم سعید تم مدینہ میں جا کر بھی شہید ہو گئے، کربلا میں زندہ۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان باتوں کی طرف بھی توجہ دینے کی شعراء کو ضرورت ہے، جیسا کہ تنویر سپرا نے فرمایا تھا، بڑی خوبصورت بات کی کہ عورت کو سمجھتا تھا جو مردوں کا کھلونا، ایسا کی عورت کو سمجھتا تھا جو مردوں کا کھلونا، اس شخص کو داماد بھی ویسا ہی ملا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اس وطن عزیز جو بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، اور میرا من پسند شاید گلزار جس کا تعلق جیلم کی تحصیل دینا کے ساتھ تھا، وہ کہتا ہے کہ میں تقسیم پاکستان کے بعد ہندوستان گیا اور ایک سکھ دوست کے پاس گیا، تو اس سکھ دوست کے گھر میں بیٹھ کر مجھے قرآن پاک پڑھنے کی حاجت ہوئی،
میں نے اس سے عرض کی کہ کسی مسلمان گھرانے سے قرآن پاک لایا جائے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن لایا گیا، گلزار نے قرآن پڑھا تو اسی سکھ گھرانے میں بیٹھ کر قرآن پڑھا تو اس سکھ گھرانے کے دروازے کی اور سے ملک ذوالفقار صاحب ایک عورت کی سسکیوں کی آواز آئی، ایسے لگتا تھا جیسے فلک کا سینہ پھٹ جائے گا۔ تو گلزار آگے ہوئے، انہوں نے کہا تم نے قرآن سننے کے بعد یہ سسکیوں کی اس تصور کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو اس عورت نے کہا میں عقیدے کے لحاظ سے مسلمان ہوں، تقسیم پاکستان کے وقت سکھوں کے ہاتھ چڑھ گئی تھی، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج میں مسلمان عقیدہ رکھتے ہوئے سکھوں کے گھر میں بیٹھ کر سکھوں کے بچے پیدا کر رہی ہوں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ وطن عزیز جو بڑی قربانیوں کے بعد، اور میرے استاد متوسط صدائی نے فرمایا تھا کہ کیسے کتنے پیکر کٹے پھر یہ پیکر بنا، اور کتنے ماتھے چلے پھر یہ جومر بنا، اور اس دعا کے ساتھ کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے، اور میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار بار کر دے۔ اور یقیناً اس صورتحال پہ فرشتوں نے رب کعبہ سے عرض کیا تھا کہ مولا اس معاشرے میں اتنی بے حسی ہے، اس پہ عذاب نازل کیوں نہیں کرتا؟ تو میرے رب نے فرمایا تھا جس معاشرے میں بے حسی پہلے سے پرویل کر رہی ہو، بے حسی سے بڑا عذاب اور کون سا ہوگا؟ تو اس لیے بد نصیبی کا میں قائل تو نہیں ہوں، لیکن بد نصیبی کا میں قائل تو نہیں ہوں، لیکن میں نے برسات میں جلتے ہوئے گھر دیکھے ہیں، اور تو نے دیکھی ہی نہیں گرمی رخسار خیال، میں نے اس آگ میں جلتے ہوئے دل دیکھے ہیں۔ وما علینا الا